يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برآمد ہوئی ہے اس پر ایمان لے آئے، تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کی اتباع کی ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے. اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
مولانا موصوف سے کہ وہ کلاس کا آغاز فرمائے نعرہ سلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی واللام علی آدائهم الاشقیاء وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ رحم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور کچھ باتیں آپ کل بیان کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کل کے درس کو جو سورہ رحم کے بارے میں ہے اس میں کچھ باتیں آپ حضرات سے ریپیٹ کرنی ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ اس لیے کہ یاد دلانے میں مومنین کے لیے نفع ہے۔ تو کل کے درس کو اس میں سے بعض سوالات یہ بتائیے کہ وہ ساری باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی تھی وہ کلیئر ہیں یا کچھ ڈاؤٹ؟ کلیئر ہے۔ کلیئر ہے؟ اگر کلیئر ہیں تو میں کچھ سوالات آپ حضرات سے کروں گا، دیکھیں واضح ہے یا نہیں ہے۔ پہلا سوال سورہ رحم کے بارے میں کہ سورہ رحم کا نام فاتحۃ الکتاب کیوں رکھا گیا؟ پڑھے جائیے، صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن مجید کی شروعات ہماری اس آہر کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کا آغاز اور شروعات فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ مردوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ چونکہ مردوں کے اوپر جب نکالیا فاتحہ تو تصور یہ ہوتا ہے مردوں پہ پڑھی جائے۔ نہیں، فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز، شروعات، ابتدا ہوتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، قرآن کا بھی آغاز ہوا ہے اور دوسری چیز نماز کا بھی آغاز سورہ رحم سے ہوا ہے، فاتحہ سے ہوا ہے۔ نماز میں پہلا سورہ کون سا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ قرآن میں جب آپ قرآن کھولیں گے تو اس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوگا اور نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہے۔ ایک اس کا اور نام ہے سبع مثانی۔ عورتیں بتاتی ہیں اب جو ہے نوجوانوں اور بچوں کے جو ہے ہمارے ان کی طرف سے بھی کچھ آواز آنا ہے، ایک طرفہ معاملہ نہ ہو۔ جی اثر سبع مینس ہوتا ہے مناسب 7 اور مثانی مینس ہوتا ہے 2۔ اثر جزاک اللہ، یہ 2 جگہ پہ نازل ہوئی تھی مکہ مدینے میں سبع مثانی۔ اور صحیح سب کے معنی ہوتے ہیں 7 کے صلوات میں ہمارے حضرت کی صلوات تو اس پر سبع مثانی کا ہے۔ سورہ رحم کا ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی، 7 آیتوں والا سورہ اور 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ 7 آیتوں والا دوسری وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دوسری اور ایک وجہ بتائی تھی ہمیں۔ اکثر
अहसनतुम जज़ाकल्लाह। नमाज में 2 मरतबा पढ़ा जाता है, पहली रकात में नहीं पढ़ा जाएगा और दूसरी रकात में पढ़ा जाएगा। सूरह अल-हम्द के बगैर नमाज हदीस है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज हो ही नहीं सकती जबकि सूरह अल-हम्द ना पढ़ा जाए। तो अब कोई ये कहे कि एक नमाज है जिसमें फातिहा नहीं पढ़ी जाती, तो कौन सी नमाज है बताएं? तो कौन सी नमाज है जिसमें फातिहा नहीं पढ़ी जाती? जी नमाज जनाजा। नमाज जनाजा वो नमाज है कि जिसमें सूरह अल-हम्द नहीं पढ़ी जाती है। फिर क्या पढ़ा जाता है उसमें कुछ दुआएं हैं, तकबीर के बाद कुछ दुआएं हैं वो पढ़ी जाती है। ये वाहिद नमाज है कि जिसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती है, उसके लिए तहारत की भी शर्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान और रहीम के फर्क क्या है? रहमान की मानी क्या होती है, रहीम की क्या मानी का नाम बताया। हाँ, रहमान सबके लिए क्या मतलब? अल्लाह की रहमत जो है वो जब रहमान कहें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रहमान है और रहीम है दोनों के माने रहीम के हैं, लेकिन रहमान एक ऐसी सिफत है जो सबके काबिल हाल है। अल्लाह की रहमत चाहे मोमिन हो, चाहे काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, है तो सब अल्लाह के बंदे। उसकी बंदगी का तकाजा ये है कि उसके अब होने का और उसके रब होने का तकाजा ये कि अपने बंदों को के ऊपर उसकी रहमत शामिल हाल हो, चाहे उसके काफिर बंदे हो, चाहे उसके शाकिर बंदे हो। तो ये रहमान जो है वो सिफत उमूमी है, सबके शामिल हाल है। रहीम सिफत खुसूसी है, अल्लाह के खास के शामिल हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत क्या है? जल्दी से बता दें कि हमारे बढ़े तेजी के साथ, क्योंकि आप उसको पसंद करना है कि उसके बाद दूसरा समान सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मौलाना साहब, सबसे ज्यादा जिंदगी में पढ़ी जाने वाली आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे और जिस तरह से ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह आपके ऊपर रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। और उसके अलावा क्या फजीलत है? पैगंबर की हदीस है जी। हाँ, अगर कोई काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें, और अगर बिस्मिल्लाह के बगैर काम करेंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा जी। पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा, पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा, वो मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ने कहा है कि आप जो भी काम करें तो उसकी शुरुआत में बिस्मिल्लाह करें। अगर आप बिस्मिल्लाह करके वो काम कर रहे हैं तो अल्लाह ज़मानत ले रहा है कि वो काम पाए तकमील तक पहुंचेगा। अल्लाह ने ज़मानत दी है। खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह करके, गाड़ी पर सवार हो तो बिस्मिल्लाह करके, काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह करके, सफर करें तो बिस्मिल्लाह करके। बहुत सारी रिवायात हैं जो बिस्मिल्लाह के बारे में है कि बिस्मिल्लाह क्या है। बिस्मिल्लाह की अहमियत ये है कि बिस्मिल्लाह जो है वो इस बात की निशानी है कि इंसान सिर्फ अल्लाह को के ऊपर भरोसा करता और किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता। अपने सारे काम अल्लाह के ऊपर हवाले किए हैं। अल्लाह जो है वो ऐसा है कि जो काबिल एतमाद, काबिल भरोसा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ हमारे उस्ताद आए हैं और सलाम दीजिए और उनकी सरकार में जवाब करते हैं।
سے کوئی کام کرنے تک نہیں پہنچے گا. بسم اللہ کا کہنا ضروری ہے. اور بسم اللہ کے بہت سارے پیغامات ہیں جو بسم اللہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے. پہلا پیغام ملتا ہے کہ یہ بسم اللہ توحید کی نشانی ہے. جلدی اس کو لکھ لیں اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. بسم اللہ توحید کی نشانی ہے. بسم اللہ بقا اور دوام کی. اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے کام کو اللہ سے منسوخ کر دیا, اللہ سے نسبت دے دی, تو کام کیا ہے وہ باقی رہے گا اور دائمی رہے گا. کسی بھی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نسبت کے ذریعے سے. مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے, کپڑا رہے گا, لیکن جب اس کی نسبت ہو جائے گی, علم سے ہو جائے گی, اس کو چنا جائے گا, اس کی عظمت بڑھ جائے گی. لکڑی ہے, جب یہ ممبر بن جاتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. ہر چیز کے لیے ہے کہ اگر وہ نسبت بڑھ جائے تو وہ کام اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. ہم نے اپنے کام کو اللہ سے منسوخ کر دیا, اللہ سے تعلق پیدا کر دیا, تو وہ کام جو ہے وہ دائمی ہو گیا, پھر اس میں کوئی نقص نہیں پایا جائے گا. یہ بسم اللہ توکل کی نشانی ہے. ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے بھروسے کر رہے ہیں, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, صرف وہی ذات ایسی ہے جو قابل بھروسہ ہے. تو یہ توکل کی نشانی ہے. بسم اللہ تکبر سے نکل کر تواضع اور انکساری کی نشانی ہے. جب انسان بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, کہ اللہ کے سامنے خاضع ہوتا ہے, جھک جاتا ہے, سر تسلیم خم کر دیتا ہے, اور اللہ کے علاوہ انسان کسی کو نہیں. اس کے اندر جو تکبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی ذات ہے تو ذات پروردگار, اس کے سامنے وہ خاضع ہے, سر تسلیم خم کیے ہوئے. عشق خدا, یہ بسم اللہ جو ہے ہم اس بات کی علامت ہے کہ ہم صرف اللہ کو پسند کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم نے سارا کام اپنا اللہ کے حوالے کیا, اللہ کے ذریعے کیا. یہ سب بسم اللہ کے بارے میں ہے. بیان نظارت اللہ, اس میں بھول نہیں دینا ہے. کل ہم نے بیان کیا تھا حمد و ثنا, اس کے بارے میں آج سے میں شروع کروں گا. کل کچھ بچوں نے پوچھا بھی تھا کہ حمد و ثنا کسے کہتے ہیں, کیا فرق ہے. حمد و ثنا یعنی تعریف کرنا, کسی کی مدح کرنا, کسی کی تعریف کرنا, اس کو کہتے ہیں حمد. لیکن حمد و ثنا میں فرق ہے. حمد و ثنا میں فرق ہے. ثنا ایک عمومی چیز ہے. ثنا کیا ہے؟ عمومی چیز ہے. یعنی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ چاہے انسان ہو, چاہے عاقل ہو, چاہے غیر عاقل ہو, جس کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے تعریف کرنے والا, ایک ہے جس کی تعریف کی جائے. مثلا میں تعریف کر رہا ہوں, کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ کسی ذات کی تعریف کر رہا ہوں, اللہ کی تعریف کر رہا ہوں. تو جس کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں ممدوح. کیا کہتے ہیں؟ ممدوح. جس کی تعریف, وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے, اب اس کی کئی کیٹیگری ہوگی, کئی قسمیں ہوں گی. کبھی وہ عاقل ہوگا, کبھی غیر عاقل ہوگا. ایک مرتبہ ہم ایک انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس کے بعد عقل پائی جا رہی ہے, باشعور ہے, اس کی تعریف کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم جانور کی تعریف کر رہے ہیں, ایک چڑیا کی تعریف کر رہے ہیں, اس کے اندر کیا ہے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ پرندوں کے اندر عقل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے. اللہ نے ان کو جان تو دیا, لیکن وہ جس طرح سے انسان ہوتے اس طرح سے نہیں ہوتے. تو چاہے وہ عاقل ہو, چاہے غیر عاقل ہو, کسی طرح سے اختیاری فعل ہو یا غیر اختیاری فعل ہو, سب میں ہم تعریف کریں گے تو اسے ثنا کہا جائے گا. اختیاری فعل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے تعلیم حاصل کیا, محنت کیا, کوشش کی, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, تو اس نے جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے اختیاری فعل پہ کہ اس نے کام کر کے کمال حاصل کیا, ترقی کر کے, محنت کر کے ایک کمال حاصل کیا, تو اس کے اختیاری فعل کے اوپر تعریف ہو رہی ہے. ایک مرتبہ غیر اختیاری, ایک انسان ہے, اللہ نے اس کو خوبصورت پیدا کیا, ایک انسان اس کو لمبا پیدا کیا ہے, بونا نہیں پیدا کیا, تو یہ کیا اختیار انسان کے نہیں ہے. انسان
نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، وہ خود اس کے اختیار میں نہیں، اللہ نے اس کو لمبا پیدا کیا، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو بچہ خوبصورت پیدا ہوا، تو یہ غیر اختیاری ہے۔ تو چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، اگر کسی چیز کے بارے میں ہم تعجب کر رہے ہیں تو اسے ثنا کہا جائے گا۔ جہاں پر دائرہ اختیاری غیر اختیاری، عاقل اور غیر عاقل، جاندار اور غیر جاندار، ایک پتھر کی، ایک ڈائمنڈ کی، ایک کسی نگینے کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جامد ہے، اس کے اندر جان نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کو یہ ثنا کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اس کو ثنا کہا جائے گا۔ لیکن ہم ہمارے بزرگ عالم دین مولانا میاں صاحب اور مولانا سراج صاحب کی تشریف لائے، ان دونوں کی تو جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حمد ہوتا ہے ثنا، ثنا کا مفہوم عام ہے۔ ثنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے جن کے اندر عقل نہیں پائی جا رہی ہے، ان سب کے لیے ثنا کا لفظ بولا جائے گا۔ اسی طرح سے جو فعل اختیاری ہے اس کے لیے بھی بولا جائے گا۔ ایک بچہ ہے، اس نے محنت کی، ترقی کیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کوئی اور اس کے اندر کمال پایا گیا، اس کو کہا جائے گا یہ اختیاری فعل۔ ایک بچہ ہے جو خوبصورت پیدا ہوا، لمبا ہے، اللہ نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا، یہ غیر اختیاری ہے، اس میں بھی اس کی تعریف کی جائے گی۔ یہ ہوا ثنا۔ ثنا کا دائرہ عام ہے، لیکن حمد وہ ہے کہ جہاں پر اختیاری چیز کے اوپر وہ انسان اپنے اختیار سے ایک چیز بنائے اور اس کے اوپر دیکھنے والا مخاطب اس کی تعریف کرے تو اسے ثنا کا حمد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حمد۔ اللہ کے جتنے فعل ہیں وہ سب اختیاری ہیں، اللہ نے اپنے اختیار کے ذریعے سے، اپنے قدرت کے ذریعے سے سارے کام انجام دیے ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں۔ لہذا حمد کا اطلاق اور حمد کو بولا جانا یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی کام کیے اپنے اختیار اور اپنے قدرت کے ذریعے سے کیے۔ بات واضح ہو گئی؟ کیا فرق ہے؟ حمد و ثنا میں کیا فرق ہے؟ حمد صرف خدا کے لیے، حمد صرف خدا کے لیے، اختیاری فعل کے اوپر، یہ عمومی ہے، اور ثنا جو ہے ثنا کیا ہے؟ سب کے لیے، سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ ایک سوال اور جو عام طور پر اس سورہ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توحید افعالی اور عبادی کی وضاحت کیجیے۔ اس سوال کو میں لکھ دیتا ہوں اور پھر بعد میں سب کی وضاحت کروں گا۔ توحید ذاتی کسے کہتے ہیں، توحید صفاتی کسے کہتے ہیں، توحید افعالی کسے کہتے ہیں، توحید افعالی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کلمہ آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی وضاحت کے لیے سوال پیش کیا گیا ہے۔ تو سوال کیا ہوگا؟ توحید افعالی اور عبادی کی وضاحت کیجیے۔ سوال یہ ہے توحید افعالی اور عبادی کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے توحید ذاتی، ذات کے لحاظ سے اللہ کو ایک قرار دینا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات ایک ایسی ذات ہے جو یکتا ہے، یگانہ ہے، ایک ہے، اس کے لیے دوئیت نہیں ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں وحدہ لا شریک، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذات کے لحاظ سے پروردگار کی ذات ایسی ہے
को शरीक नहीं किया जाता। कुल हो अल्लाह अहद, ऐ पैगंबर कह दीजिए कि अल्लाह एक है, यकता है, इसका कोई दूसरा नहीं है। ये हुआ तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती में ज़ात के लिहाज से वो एक है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं है। तौहीद सिफाती का मतलब ये है कि सिफात के लिहाज से वो एक है, सिफात के लिहाज से वो एक है। जैसे हई होना उसका, मुही और मुमीत, वो परवरदिगार वो है कि जो लोगों को जिंदा करता है और वो मारता है। मारने की सिफत जो है ये तौहीद सिफाती में से है। रहमान है, रहीम है, ये भी रहमान और रहीम का है, तौहीद सिफाती है। ये वो ज़ात है, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ये नहीं कि किसी को हयात दे। हयात देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह लोगों को हयात देता है, जिंदगी देता है, इसके अलावा कोई जिंदगी देने वाला नहीं है। और इसी तरह से मारने वाला जो है वो भी अल्लाह है। और उसके अलावा और बहुत सारी है, कादिर है, मुतकल्लिम है, मुरीद है, ये सब है। रहमान है, रहीम है, जिसका तज़किरा भी हमने किया है कि वो उसकी सिफत रहमानियत उमूमी है और सिफत रहीमियत खुसूसी है। तो ये तौहीद ज़ाती समझ में आ गया, तौहीद सिफाती। ये दो बातें अलग से मैंने इसके ज़िम्मे में आपको बयान किया। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, एक तौहीद अफ़आली है और एक तौहीद इबादी है। इय्याका नाबुदु, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत के लायक, परस्तिश के लायक कोई ज़ात है तो वो ज़ात अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश नहीं होगी, इबादत नहीं होगी। इय्याका नाबुदु, हम तेरी बारगाह में ये इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं इस बात का कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी और की नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अगर मदद के लायक कोई ज़ात है तो ज़ात परवरदिगार तौहीद अफ़आली। जितने भी काम हैं उन सब की बाज़गश खुदा की तरफ है। हम हाथ से लिखते हैं, ये हम कहें लिखना है, लेकिन इसमें ताकत देने वाला कौन है? परवरदिगार है। जितने भी अफ़आल हैं, अगर ज़ाहिरन ये है कि उसके अंदर कोई चीज़ है, लेकिन असल जो है सबकी बाज़गश, सबकी पलट जो है वो ज़ात परवरदिगार की तरफ होगी। वो ज़ात ऐसी है कि जो सब काम करता है। अगर ये तसव्वुर पैदा हो जाए कि सारे काम अल्लाह करता है, अगरचे हम ये अपने हाथ से लिख रहे हैं, लेकिन इसमें ताकत देने वाला कौन है? अल्लाह है। मरीज, उसको दवा दी जाती है, दवा देते हैं, लेकिन शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो हर काम की बाज़गश क्या है? पलट जो है वो ज़ात परवरदिगार है। तमाम अफ़आल अल्लाह की तरफ से। अगर ये तसव्वुर, ये अक़ीदा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हम, जाहिर सी बात है, फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर हम कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, फिर हमारी तौहीद कामिल हो जाएगी। तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। सारे काम की बाज़गश तेरी तरफ है। ये बात क्लियर हो गई? तौहीद इबादी किसे कहते हैं? ये बता सकता है? अभी हमें पता है, ताकि हम आगे बढ़े, ऐसे नहीं बढ़े। तौहीद इबादी, इबादत में अगर जी बताइए। अहसन, तो इस बच्चे की सलामती के लिए सलवात पढ़िए। इबादी का मतलब यह है कि इबादत के लायक कोई ज़ात है तो सिर्फ ज़ात परवरदिगार, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। अफ़आली का मतलब क्या हुआ? सारे काम की बाज़गश अल्लाह की तरफ है, अल्लाह सारे काम में दखील है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात क्लियर हो गई? या कुछ शुबहा है इसमें? अगर किसी को कोई शुबहा हो, कुछ हो, तो अभी पूछ सकता है। जी
ہر کام جو کرتے ہیں خدا دیتا ہے طاقت مصیبت کرتے ہیں، تو جو گناہ لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جی گناہ جو کرتے ہیں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، طاقت دینے والا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو اچھے راستے پہ جائیں، آپ چاہیں تو برے راستے پہ جائیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ شعور دیا، یہ طاقت دی ہے، لیکن انتخاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہیں تو صحیح راستے کو اختیار کریں اور آپ چاہیں تو غلط راستے پہ اختیار کریں۔ صلوات یہ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد کا سوال صراط مستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ امام کا نبی کا، پروردگار کا راستہ، پروردگار کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ ہاں بتائیے، شاباش۔ آئیے میں معصوم صلوات پڑھیں۔ معصومین کا راستہ، ولایت علی کا راستہ، ہم نے اس دن کل وضاحت کی تھی کہ جس کے اوپر اللہ نے خود اس میں کہا ہے صراط المستقیم کون سا ہے، اس کے آگے والی آیت خود وضاحت کر رہی ہے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی والی آیت نے خود ہی کلیئر کر دیا ہے۔ جی ہاں، صراط المستقیم و صراط الذین انعمت علیہم، صراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ کیا نازل کی ہے؟ نعمت کیا ہے؟ ولایت۔ احسنتم، جزاک اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو نعمت ہے آج کے دن، دین کو مکمل کر دیا، اور نعمت واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کو تمام کر دیا۔ تو نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صراط المستقیم سے اللہ کا راستہ، ائمہ معصومین کا راستہ، علی کی ولایت کا راستہ، ٹھیک ہے، جس کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جس کے اوپر تو نے غضب نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ عذاب نازل کیا ہے، غضب تیرا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ کون ہیں؟ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جو علی کی ولایت میں شک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غضب، جو بھی علی کی ولایت میں شک کرتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر غضب نازل ہوگا۔ اور جو بڑا ظالم، اور جو علی کی ولایت کو نہیں مانتے، جو گمراہ ہیں، جو علی کی ولایت کے امامت کے قائل نہیں ہیں، جو ائمہ معصومین کی امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ صراط المستقیم سے الگ ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جو ہے پروردگار نہیں چاہیے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا ہے۔ یہود ہیں، نصارہ ہیں، جنہوں نے علی کی ولایت میں شک کیا ہے، ان کا راستہ، اور جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا ہے۔ اور جو لوگ گمراہ ہیں، یعنی جو علی کی ولایت کو ائمہ معصومین کی امامت کو مانتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اب تقریباً جو سوالات تھے سورہ حمد کے بارے میں، وہ تقریباً ہم نے
اگر کوئی چیز کے آپ لوگ ذہن میں رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر ہم آگے بڑھے ہو. جی اس دونوں میں مغضوب جو ہے وہ جن کے اوپر اللہ کا غضب، جنہوں نے علی کی ولایت میں شک کیا، جو علی کی ولایت میں شک کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ. جی ہاں ایک شدید ہے، جو جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے وہ شدت زیادہ ہے ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا ہے. اور ان کی اس نقطے کی طرف اس میں جزوے میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ غضب جن کے اوپر اللہ کا نازل ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ میں ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ ہے کہ ان کی صحیح سے ہو، لیکن جن کے اوپر غضب نازل ہو گیا وہ تو کلیئر ہو گئے کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ. ایک مرتبہ ایک آدمی گمراہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وہ راہ راہ آ جائے، لیکن جس کے اوپر غضب نازل ہو گیا ہے تو وہ کلیئر ہے، درصد ہے، وہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا. تو یہ جو مغضوب ہے وہاں پر شدت پائی جا رہی ہے، بنسبت ظالمین میں جو گمراہ ہیں وہاں پر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ پایا جائے. صلوات ایک سوال اور ہے اس میں، سورہ حمد کے پیغامات کیا ہیں، یہ بھی لکھ لیں. یہ سوال کیا میسج ہم کو ملتا ہے سورہ حمد، جیسے کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا میسج ملا، اسی طرح سے سورہ حمد سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. واضح ہے کیا ہمیں پیغام سورہ حمد سے ملتا ہے. سورہ حمد کے لکھ لیا. کیا سوال ہے؟ سورہ حمد کے پیغامات کیا ہیں؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ سورہ حمد کے بارے میں خدا کا رابطہ اپنے پروردگار سے کیا ہے؟ دائمی ہے. کیا ہے؟ دائمی ہے اور ہمیشگی ہے، مستحکم ہے. اللہ سے بندے کا راستہ کیا ہے؟ دائمی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ جو پورا حمد ہے، اس سورہ حمد میں پہلے ایک پیغام یہ ہم کو ملا ہے کہ اللہ سے ہمارا رابطہ کیا ہے؟ دائمی ہے اور مستحکم ہے. یہ راستہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. ایک پیغام جو اور دیا گیا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں الحمدللہ رب العالمین. تو 3 پیغام، چونکہ پیغامات تو بہت ہے، اگر اس کی وضاحت کریں گے پھر اگلا درس رہ جائے گا. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے تربیت کے زیر اثر ہیں، اس کے ماتحت ہیں. ساری چیز کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سب چیز کو تربیت دیتا ہے. تربیت یعنی پالنا، پرورش کرنا. ٹھیک ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تربیت کے زیر اثر ہیں. اللہ ان کی تربیت کرنے والا ہے. کائنات کی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ غیر انسان ہو، سب کی تربیت ہے. اب وہ وضاحت اس کی اگر کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا کہ تشریح کون ہے اور تکوینی کون ہے. جمادات میں تکوینی آتی ہے اور انسان میں تشریح آتی ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ان کی پرورش کرنے والا ہے، اللہ ان کو جو ہے پالنے والا ہے.
یہ ایک پیغام. رشد و تربیت کا امکان تمام موجودات میں پایا جاتا ہے. جتنی بھی موجودات ہیں سب میں ترقی اور رشد کا امکان پایا جاتا ہے. یہ اس سے ایک پیغام ملا ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. ایک اور پیغام ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور انسان کی انتہا جو آخرت ہے بہشت ہے وہاں بھی اللہ کی تعریف ہوگی. ہم یعنی ہم اس دنیا میں قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی حمد سے ہوتا ہے. آغاز بھی حمد سے ہے اور انجام بھی حمد پر ہوگا. جب ہمارا اختتام ہوگا تو وہاں پر بھی ہم اللہ کے جو فیصلے اور ساری چیزیں ہیں وہاں پر اس وقت بھی ہماری اللہ کو ساری چیزیں دیکھ کے ہم اللہ کی تعریف کریں گے. تو ہم شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے. ہم کے بارے میں آج جلدی چونکہ دوسرا جلسہ ہے اس لیے کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اگر اس میں کوئی چیز ڈاؤٹ رہ گئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس کو ہم مزید آج کے جلسے میں کل کلیئر کر دیں گے. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو ہم آگے وضاحت کر سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ بتائیے واضح ہے سب کی نظر؟ تو یہ بھی افعال کا بتا دیا پیغامات میں سے کچھ بتا دیے تاکہ ہم سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے یہاں سورہ احقاف سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جی دائمی ہے. وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے. ساری کائنات کی دائمی یعنی ہمیشگی ہمیشہ یہ سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے ختم ہونے والا نہیں ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. دائمی یعنی یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. صلوات یہ تو سورہ الحمد. اب 4 سورے ہیں. ان 4 سوروں میں سے آج جو پہلا سورہ جس کی آغاز کر رہے ہیں یہ چاروں سورے بڑے اہمیت کا حامل ہیں اور اس کی تلاوت ہم ہماری زندگی میں اکثر اس سے سروکار رہتا ہے. نمازوں میں پڑھتے ہیں اور بیٹھنے کے فضائل ہیں تاکید ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں وہ سب بیان کیے جائیں گے. بہت ہی زیادہ اس سوروں سے ہمارا سروکار رہتا ہے. سورہ الحمد کے بعد جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ہماری زندگی میں دخیل ہے اور ہم روزمرہ اس کو پڑھتے ہیں وہ سارے 4 قل ہیں 4 سورے ہیں. چاروں قل کون کون سے ہیں؟ سورہ توحید سورہ توحید سورہ کوثر ایک پتہ سورہ کوثر ہاں سورہ نہیں سورہ کوثر چاروں سورہ ناس سورہ فلق. چاروں قل میں سورہ کوثر کہاں سے ہو جائے گا؟ چاروں قل پوچھ رہے ہیں. ہاں رب الناس رب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس. اب لوگ پہلے ان کا حق جی ہاں ہاں سب دعا بتائیے. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد اور قل اللہ احد. احسن تو سلوات جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ کام آتے ہیں. اس میں سے پہلا سورہ سورہ قل اعوذ برب الناس جسے سورہ معوذتین کہا جاتا ہے. معوذہ وہ سورے ہیں جو قل اعوذ سے شروع ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. اس کو سورہ معوذتین کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ معوذتین. معوذہ کی معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ چاہنا. کیا چاہنا؟ پناہ چاہنا. جیسے کوئی انسان کسی کے اوپر حملہ کرے تو کوئی جا کے کسی کی پناہ میں آ جائے اس کے تاکہ وہ اس کو بچا لے. اس
اس کی حفاظت کرے، اس کو محفوظ رکھے، تو شیطان کے شر سے اور بہت ساری چیزوں سے پناہ فرار کر کے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اس سے استمداد کرتے ہیں کہ اللہ تیری پناہ میں ہے، سمجھے؟ تو معوذہ عوض سے ہے، یعنی پناہ چاہنا. کیا چاہنا؟ پناہ چاہنا. معوذہ جو اس کی تعریف علماء نے کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس سورے کو پڑھ کر اپنے کو شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے. معوذہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورے کو انسان پڑھ کے اپنے کو شیطان کے وسوسے سے بچاتا. لکھ دیں یا لکھ لیا؟ ہاں لکھ. معوذہ سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب معوذہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس سورے کو پڑھ کر اپنے کو شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے. شیطان ہمیشہ انسان کے بغل میں ہے، کمین میں ہے، ہمیشہ اس کے تاک میں لگا رہتا ہے کہ ہمیشہ اس کو گمراہ کرے، اس کو بھٹکائے. ہمیشہ شیطان اس کے بغل میں ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ تاک میں لگا رہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے. جب یہ سورہ انسان پڑھتا ہے تو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے وسوسے سے اللہ نے ضمانت لی کہ اگر تم سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو گے تو شیطان کے وسوسے سے کیا رہو گے؟ محفوظ رہ جاؤ گے. اسی طرح سے انسان جب خطرے کا احساس کرے، کسی ڈر کا احساس کرے، کسی خوف کا احساس کرے تو اس کی تلاوت کرے تاکہ خدا کی پناہ میں رہے اور دشمن کے شر سے محفوظ رہے. جب بھی انسان کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے گمراہی کا خطرہ ہے یا کسی اور طرح خطرہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھے تاکہ وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے. دشمن ہمیشہ تاک میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے، لہذا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہوگا. یہ معوذہ کے معنی ہوگا. سورہ الناس کی فضیلت اور اس کا شان نزول، یہ دوسرا سوال ہے، لکھ لیجیے. یہ سوال لکھ لیجیے تو پھر ایک اور چیز جو رہ گئی ہے بہت اہم، اس کو میں بیان کر رہا ہوں. یہ سوال کو لکھ لیجیے، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے.
سورہ ناس کی فضیلت اور اس کی شان نزول کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایک اہم سوال رہ گیا ہے؟ بتائیے. تو کون سا اہم سوال رہ گیا بتائیے؟ اہم سوال جو رہ گیا ہے وہ کون سا سوال ہے؟ سورہ ناس کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ پہلے سورہ کا ترجمہ کرنے اس کے بعد کی آگے بڑھتے ہیں. کیا ہے ترجمہ؟ ترجمہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ہاں ماشاء اللہ، تاکہ پہلے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ترجمہ کیا ہے، مزید بھی اس کی وضاحت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ایک ہی طریقے کا قل اعوذ برب الناس. اے رسول تم کہہ دو کہ میں صبح کی مالک کی ہر چیز کی. جی اے رسول کو کہہ دو کہ صبح کی مالک کی ہر چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو خدا اے رسول قل اعوذ. اے رسول قل مانے اے رسول کہہ دیجئے ان اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس. لیکن کلمے کا ترجمہ کریں نا تو بڑی بات آپ کو ہوگی. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اس سے اپنے امت والوں سے کیا کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کو میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے مانگتا ہوں؟ برب الناس. کیا مطلب؟ ہر چیز کی برائی سے. برب الناس. رب مانے ہوتا ہے پروردگار، ناس مانے ہوتا ہے لوگ. لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں. کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ جو لوگوں کا، عام لوگوں کا رب ہے، ہر انسان کا رب ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں. کیا ہے؟ مالک الناس. اور انسانوں کے ملک کہتے بادشاہ کو. سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے. سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے. ملک الناس لوگوں کا سب سے بڑا وہ بادشاہ ہے. لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں. الہ الناس. الہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ، معبود، جو انسانوں کا معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود جس کی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں معبود. جس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں معبود. ہاں، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے چاہتا ہوں؟ اپنی بات سے من شر الوسواس الخناس. کائس کا نام آتا ہوں من شر الوسواس الخناس. پسے پردہ، خناس کہتے ہیں پسے پردہ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے. ٹھیک ہے، کس سے مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس کہتے ہیں جو پسے پردہ چھپ کے وسوسہ ڈالے. خناس کہتے ہیں ابلیس. ابلیس کے وسوسے سے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. الذی
शैतान की जो गलत फिक्राई है इससे आप महफूज रहें। तो जब भी इस तरह की फिक्र आपके दिल में, आपके ज़हन में आप आए, सब कुछ करे, तो फौरन सूरह रब्बिन नास पढ़ लिया। ये अल्लाह ने बताया, मासूमीन ने बताया हमको, ये तरीका बताया कि देखो ये शैतान है जो हमेशा तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ज़हन में गलत बातें डालेगा, तो तुम्हें कैसे बचना है, कैसे अपने को बचाओगे, क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि फौरन आप अल्लाह की मदद लीजिए, सूरह रब्बिन नास पढ़िए और अल्लाह से पूछिए परवरदिगार ये हमारे ज़हन में कैसे बात आई, ये खुद के दिल में कैसे पैदा हुआ, अल्लाह आपकी मदद करेगा। लोगों के दिलों में वसवसा पैदा कर सकता है मिनल जिन्नत वन्नास, और ये जिन्नात से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। हो सकता है कि जो आपके बगल में कोई आया है ऐसा कुछ नहीं करे, वो शैतान की शक्ल में आया हो आपको भटकाने के लिए। हमेशा न समझिए कि ये सही है। जब भी कोई ऐसा हो जो आपको किसी गलत रास्ते की तरफ आपको ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये शैतान का काम है, शैतान आपको है। रमजान मुबारक का महीना है, आप रोजा रखना चाहते हैं, आप इबादत करना चाहते हैं, आप दीनी क्लास में जो महबूबी समाज की तरफ से उसमें आना चाहते हैं, साहब ने छोड़ो चलते हैं कहीं और, तो ये क्या है? ये शैतान है जो बरगला रहा है आपको नेक काम से। हाँ, यहाँ पर आप होशियार हो जाइए और अल्लाह की कहना चाहिए और उसको पढ़िए। तो ये बहुत ज़रूरी है तर्जुमा होना, उसके बाद इसकी वजाहत, क्योंकि मेरे ज़हन से थोड़ा निकल गया था, मैंने कहा कि पहले इसकी वजाहत की जाए, फिर उसके बाद इसके शान नुज़ूल और इसकी फजीलत के बारे में सवाल करना होगा। जो मौजूद से मुताल्लिक़ सवाल करना चाहते हैं तो अपना सवाल लिख सकते हैं पर्ची पे लिखकर या माइक के जरिए पूछ सकते हैं। सवाल मौजूद से मुताल्लिक़ हैं। तौहीद अफ़आली को तौहीद अफ़आली का मतलब ये होता है जितने भी काम हैं उसमें अल्लाह का दख्ल है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह उसमें शामिल है। कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें वो अल्लाह शामिल ना हो। सारे काम की बात जो भी हम काम करते हैं उसमें अल्लाह की तरफ से। आपने बताया था कि सूरह हमद को हर नमाज की पहली और दूसरी रकअत में पढ़ते हैं, क्या इस सूरह को तीसरी और चौथी रकअत में पढ़ते हैं? जी हाँ, एक सवाल ये है कि सूरह हमद को पहली और दूसरी में पढ़ना वाजिब है, लाजिम है। बगैर पढ़े सूरह हमद के नमाज ही नहीं हो सकती। हदीस है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, नहीं ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, नमाज हो ही नहीं सकती जब तक कि सूरह हमद ना पढ़ा जाए। तो पहली और दूसरी में कंपल्सरी है, लाजिम है, वाजिब है, बगैर उसके नमाज नहीं हो सकती। तीसरी और चौथी में आपके लिए इख्तियार किया गया है कि सूरह हमद पढ़ें या तस्बीहात अरबा पढ़ें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीह अरबा है, तस्बीहात अरबा, लेकिन अफजल ये है कि आप तस्बीहात अरबा पढ़िए। अगर आपको तस्बीहात अरबा नहीं आ रही है तो सूरह हमद आप पढ़ सकते हैं, इसकी तो चौथी में मजबूरी है। लेकिन अगर तस्बीहात अरबा आपको याद है तो तीसरी और चौथी में आपको तस्बीहात अरबा पढ़नी है। तौहीद के क्या माना है, एक बार पढ़ सकते हैं? तौहीद में अल्लाह को एक करार देना, अल्लाह को एक जानना। रमजान में शैतान कैद हो जाता है तो क्या वो कैद हो जाता है, लेकिन
गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम नहीं करता है। जी जी, शैतान दूसरे महीनों के मुकाबले में क्योंकि बंदगान खुदा ज़्यादा अल्लाह की इबादत में है तो उसका बस नहीं चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शैतान एकदम है हम जो काम करें, और वो ऐसा नहीं है। तौहीद अफ़आली और इबादी में क्या फर्क है? तौहीद अफ़आली और इबादी, इबादी कहते हैं जो इबादत से मखलूक हो, यानी अल्लाह की इबादत के सिलसिले में अल्लाह को एक मानना, यानी इबादत के मसले में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। तौहीद इबादी हुआ, यानी जब भी हमें इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। अफ़आली है कि जितने भी काम है उसमें अल्लाह का दाखिल है। शैतान वसवसा कहाँ पैदा करता है, दिल में या सीने में? अब सही है, दिल कहाँ होता है? सबसे पहले ये बात होता है, दिल होता कहाँ है? सीने में होता है। सुदूर ना सुदूर, जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहते हैं, इबादत करने वाले आबिद कहते हैं। जो इबादत करता है उसे आबिद कहा जाता है, जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहा जाता है, और जो हम काम अंजाम दें उसे इबादत कहा जाता है। सूरह फलक और सूरह नास को मिलाकर क्या कहा जाता है? मक़ूज़तैन कहा जाता है। सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इन दोनों को मक़ूज़तैन कहा जाता है। सिराते मुस्तकीम से क्या मुराद है? सिराते मुस्तकीम, खुद अभी बताया कि सिराते मुस्तकीम की अगली वाली आयत खुद वज़ाहत कर रही है कि सिराते मुस्तकीम से मुराद अल्लाह का रास्ता है, मासूमीन का रास्ता, जिसके ऊपर अल्लाह ने नेमतें नाज़िल की हैं, वो रास्ता, अंबिया इलाही का रास्ता, मासूमीन का रास्ता, अली की विलायत का रास्ता, ये सिराते मुस्तकीम। अगर तस्बीहाते अरबा और सूरह कलम दोनों ना आता हो तो क्या करें? अगर तस्बीहाते अरबा सूरह कलम ना आता हो तो आप किसी अपने सूरह कलम पढ़ लीजिए, और सूरह कलम जरूरी नहीं है, नमाज के लिए आपको सूरह कलम पढ़ना है जो कि लाज़मी जरूरी है। सूरह आप कौसर पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा सूरह पढ़ सकते हैं, तीसरी और चौथी में अगर तस्बीहाते अरबा नहीं है तो आपकी लगान एक नारे से बात पढ़ो। आपने से आपने बताया कि इमाम को पहचाने बगैर अगर बढ़ जाए तो जाहिलियत की बहुत बढ़ता है, तो क्या यहाँ इमाम से बुरा मरज़ियत भी है? मेरी तरफ से सवाल नहीं हुआ है, मैंने नहीं बयान किया, यह तो कल और कर हुआ है। अब वो ये मौलाना फरमाइश है, जिससे पहले दर्स हुआ था, इमाम से मुराद इमाम मासूम की है, जिसकी गुजारिश है अगर उसकी बंद है तो जाहिलियत। इमाम मासूम इनकी इस्मत की मकाल है, जो 14 मासूम में